اسلام آباد میں نون لیگ کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یعنی سپریم کورٹ کے اوپر صرف پھر آپ اللہ کے پاس اپیل کر سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو اپنے سپریم کورٹ کو دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پوزیشن لینی پڑتی ہے. ایک تو ہے واقعاتی معاملات جن کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف فیکٹس، اور دوسرے ہیں قانونی اور آئینی معاملات یعنی پوائنٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. آج جو ہمارے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ آرٹیکل 66 جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق پارلیمان کے استحقاق سے ہے. تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی کو وہ کس طرح استعمال کرنا چاہتی ہے. یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس کا وزیر اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر پارلیمانی کارروائی کو عدالتوں میں استعمال کرنے کی روایت پڑ جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اور کوئی بھی شخص جو آزادی کے ساتھ یا فریڈم آف سپیچ جس کو کہتے ہیں اس کے تحت جو کارروائی کرتا ہے پارلیمان کے اندر، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بات جو ہے یہ عدالت میں لے جائی جا سکتی ہے اور انہیں یعنی عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کا پرائم منسٹر صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، حاضر ہیں، وکلاء بھی ہیں، تمام کاغذات بھی ہیں اور کرتے رہیں گے وہ اپنے آپ کو پیش. دوسری بات جو ہے وہ آج ایک تضاد ہے جو سامنے آیا، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. عدالت کے اندر ایک کیس پیش کیا گیا سیتا وائٹ صاحبہ کا. یہ کیس جو ہے یہ لاس اینجلس کی عدالت میں دائر کیا گیا تھا، جو سیتا وائٹ صاحبہ نے کیا تھا اپنی بچی کی ولدیت کے حوالے سے. تو اس کیس کے اندر شیر افغان صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ لڑا، انہوں نے یہ موقف لیا کہ اس مقدمے کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. عمران خان صاحب نے جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں پوزیشن یہ لی کہ کوئی بھی چیز جو الیکٹ ہونے سے پہلے ہوئی ہے یعنی ماضی میں ہوئی ہے، وہ الیکٹ ہونے کے بعد عدالت میں استعمال نہیں کی جا سکتی. اور اسی بنیاد کے اوپر ان کا مقدمہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور آج بھی ان کے وکیل کی عدالت میں یہی پوزیشن ہے سیتا وائٹ کیس کے حوالے سے کہ کوئی بھی چیز جو الیکشن سے پہلے ہوئی ہے وہ اگر الیکشن سے پہلے اٹھا دی جاتی تو اس کا ہو سکتا تھا ذکر، مگر الیکٹ ہونے کے بعد اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے. تو کتنی عجیب سی بات ہے اور کیسا تضاد ہے کہ کچھ سال پہلے ہونے والا واقعہ جو ہے وہ عدالت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اپنے لیے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے لیے ان کے والد کے دور کی 50 سال پرانے واقعات بھی جو ہیں وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیے جانے چاہیے اور استعمال کیے جائیں. ہماری طرف سے یہ جو تضاد ہے ہم صرف اس کو تضاد کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس قانونی کارروائی کا سامنا نہیں کریں گے یا ہم اس کو پلی بنا کر کہیں گے کہ ہم عدالت کے اندر نہیں جاتے، یا ہمارا بھی جو ہمیں بھی وہی فیسلٹی دی جائے جو عمران خان صاحب کو دی گئی ہے، تاکہ ہم بھی عدالت میں یہ کہہ سکیں کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، اسے اب استعمال نہیں کر سکتے. تو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے آج یہ پیش کیا کہ پرائم منسٹر نے کوئی استثناء نہیں مانگا. پھر میں نے آپ کو یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ عدالتی کارروائی میں جو تضاد سامنے آیا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کیسے دو مختلف جو ہیں وہ سٹینڈرڈز استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک ہمارے لیے. میں یہاں پہ پوز کروں گا اور اس کے میں دعوت دوں گا ہمارے چودھری صاحب کو کہ وہ ایک تیسرے معاملے پہ آپ سے گفتگو فرمائیں، پھر ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. بہت بخوبی مصدق ملک صاحب نے آپ کو آگاہی کی. میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سارے سلسلے سے کچھ پرانا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عمران خان ایک بلینگ ٹیکٹکس کے ذریعے اداروں کو برا بھلا کہہ کے، افسروں کی لان تان کر کے، ایک بہتان، ایک طوفان بدتمیزی کی انداز میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ان کو ڈرا کے، کوشش کر کے کہ ان کے اوپر انفلوئنس کر کے اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہ صرف ہم نے FBR کے سلسلے میں دیکھا، الیکشن کمیشن کے سلسلے میں دیکھا، یقیناً کورٹ کے سلسلے میں دیکھا کہ وہی عمران خان ہے جس نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہا
کہ جو میں نے لفظ شرمناک استعمال کیا میں اس کی معافی مانگتا ہوں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اب صرف اداروں کی حد تک نہیں رہا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی اپنی جانی پہچانی جو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ان کے اپنے دستخطوں کے ساتھ جو ریکارڈ ہے, جو ایک پوری کہانی پیش کرتی ہے with dates, times, donations, check numbers, bank accounts, کہ انہوں نے پوری دنیا سے پیسے جمع کر کر کے جو پی ٹی آئی ایل ایل سی ٹیکسس میں اور پی ٹی آئی ایل ایل سی کیلیفورنیا میں کھولی, وہ پیسے وہ پاکستان لے کے آئے اور وہ پیسے پی ٹی آئی کے نام سے پارٹی کے اکاؤنٹ میں گئے. اور وہاں بتایا گیا ہے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان پی ٹی آئی ایل ایل سی کے جو کہ عمران خان کے دستخط سے کھلی ہے, اور ان کا آرٹیکلز ایسوسیشن اینڈ میمورینڈم موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا مقصد ہے فنڈ ریزنگ کرنا اور پیسے پاکستان بھیجنا. اور اس پیسے کو پھر استعمال کیا گیا کہ سب سے پہلے زرداری کی حکومت کو اٹیک کیا گیا. اس وقت کسی قسم کا دور دور تک الیکشن کی دھاندلی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان صاحب نے وہ الیکشن ہی بائیک آؤٹ کر دیا تھا. تو جو انہوں نے مسودے اور کتابچے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس فارا ایڈمنسٹریشن فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جمع کروانے کے مجاز تھے کہ ہم کس بنیاد پہ یا کس نعرے پہ یا کس مقصد کے لیے یہ پیسے جمع کر رہے ہیں, اور ان پیسوں کی جو تفصیل ہے وہ وہاں کے قانون کے مطابق جن جن سے لیے اور کہاں کہاں بھیجے یہ بتانا پڑتا ہے. وہ ساری کی ساری شواہد جو ہیں وہ یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان کے اپنے دستخط سے موجود ہیں. اور وہ جو کتابچے ہیں جو انہوں نے 2013 سے پہلے جمع کروائے تھے ان میں لکھا ہوا ہے ملک بچاؤ حکومت ہٹاؤ, پرائم منسٹر کو عمران خان کو پرائم منسٹر بناؤ, یہ لکھا ہوا ہے ان میں نعرے ان کے. کب؟ 2013 کے الیکشن سے پہلے. تو یہ ایک واردات کرنا جو ہے یہ ان کا راز ہے, یہ ان کا طریقہ کار ہے, یہ آلائے کار ہے, یہ واردات کرنے کے عادی ہیں, اور ان کی واردات جب پکڑی جاتی ہے تو پھر یہ دیدہ دنستہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں حیرانگی کی بات ہے کہ جو اداروں کی پاسداری کی بظاہر مہم چلا رہے ہیں, جو اپنی طرف سے قانون کی بالادستی کی بظاہر مہم چلا رہے ہیں, جن کو وہ الزام ٹھہرا رہے ہیں, بار بار وہ ثابت کر رہے ہیں انہی اداروں کی مضبوطی اور انہی اداروں کی پاسداری, اور بار بار یہی صاحب عمران خان ان کے جو لواحقین ہیں جو الزام لگائے چلے جا رہے ہیں وہ اداروں کی بربادی اور تباہی کا باعث بن رہے ہیں, ادارہ شکنی کر رہے ہیں وہ ہر قسم کی. اور آج اس کی ایک بے پناہ مثال آئی ہے سامنے. 5 مرتبہ, اب 4 مرتبہ ہو گیا, چوتھی مرتبہ آج تھا, 5ویں 24 تاریخ ہے, 5 مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رولنگ کے ذریعے پراپر وے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنے شواہد جو ہیں اپنے اکاؤنٹس کے حوالے سے, یہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں وہ بتائیں کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں. اور انہوں نے اس پہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کیے, جن میں سے ایک وہ ہے جو ان کا پرانا نعرہ ہوتا تھا کہ نون لیگ اور یہ سیاسی جو ہے باہم انوکھی جماعت ہے, ہم تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں اور یہ سب جو ہے یہ سٹے کے پیچھے چھپنے والے ہیں, یہ ان کا نعرہ تھا. اور اب انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ درخواست ہے جو آج سماعت ہوئی ہے, عمران خان کے دستخط ہیں اس پہ. عمران خان دیکھو یہ تم اپنے جو تم کہتے ہیں نا درباری, پوچھو ان چھوٹے سے آپ نے جو سوشل میڈیا والے جو تم رکھے ہوئے ہیں آپ نے کہ پوچھیں آپ سے یہ سوال, یہ ڈالیں اپنی ویب سائٹ پہ, ابھی ہمت ہے تو کریں انصاف اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے سپورٹروں کے ساتھ بھی. آپ نون لیگ کے ورکروں کو کہتے ہو کہ پوچھو سوال, یہ سوال کا جواب تم دو. اور اس میں انہوں نے اس ایپلیکیشن کے تحت اکیوز کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ تم بائسڈ اپروچ لے رہے ہو. کیوں بائسڈ اپروچ لے رہے ہو؟ کہ ہم سے حساب مانگ رہے ہو, جبکہ الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا کہ کلوز میٹر نہیں ہے, ہم مجاز ہیں اور آئین کے مطابق ہمارے پاس اختیار ہے اور آپ کو شفافیت کی طرف آنا ہوگا اور یہ اکاؤنٹس آپ جمع کروائیں گے. اس لیے نہیں کہ نون لیگ کی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ شخص جو کہ ان کا اپنی پارٹی کا اکبر ایس بابر تھے انہوں نے یہ درخواست جمع کروائی. اور الزام کیا لگایا کہ نون لیگ کے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور تم صرف ٹھیکیدار ہو اس چیز کے پورے ملک میں, اور کوئی تمہارے اوپر بات کرے تو وہ غلط ہو جاتا ہے, تم ہر ایک کے اوپر جا کے ان کے گربان کو پکڑتے پھرتے ہو, ان کے گلے لگتے پھرتے ہو. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں
جب ان کو عدالت نے کہا کہ آپ کیسے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی مداخلت کر رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں, ہم نے آپ سے اکاؤنٹ مانگا ہے, یہ قانون کے مطابق فورن فنڈڈ پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت ڈیزالو ہوتی ہے پاکستان میں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ان کے جو ممبران الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں ایم پی اور ایم این اے, ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی اور جماعت میں یا اپنی جماعت سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے تو آپ کی سیٹ بچ جائے گی, نہیں تو آپ بھی یہاں سے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا اپنی ریسپیکٹیو اسمبلی. یہ وہ قانون کہتا ہے, سیکشن 15 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر پڑھ لیں آپ. تو اس میں آج انہوں نے ایک انکنڈیشنل اپالوجی دی, معافی مانگی ہے, پھر سے معافی مانگی شرمناک پہ, معافی مانگی نجم سیٹھی سے, معافی, یہ معافی خان ہے, اس نے معافی مانگی. جوڈیشل کمیشن جب نے فیصلہ کیا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے, تو منظم دھاندلی کہاں ہو رہی تھی؟ منظم دھاندلی ہو رہی تھی اس کے اپنے ناک کے تلے, اس کے اپنی قلم سے, اپنے دستخط سے. اس لیے اس نے وجیہ الدین جسٹس کو نکالا, کیونکہ اس نے رپورٹ دی کہ پی ٹی آئی کے اپنے الیکشن میں ووٹ خریدے گئے اور جہانگیر ترین ایک جال سازی کے تحت بنا ہے, منظم دھاندلی کر کے. اس کے بعد تسنیم نورانی صاحب آئے, ان کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ وہ بھی شفافیت چاہتے تھے اور اس چیز کو پرسو کرنا چاہتے تھے. ان کو جب برطرف کر دیا گیا تو اس کے بعد نعمان وزیر صاحب آئے, بہت ایک آنریبل سینیٹر ہیں, ان کا مطلب آپ دیکھیں ریزیومے آپ دنگ رہ جائیں گے کیسے لوگ بھی ہیں محب وطن پاکستان میں. ان کا صرف برخاست ہی نہیں کیا بلکہ ان کا سارا ریکارڈ ہی جمع کر کے لے کے ٹرک میں ڈال کے کہ دوبارہ جہانگیر ترین اور اس کے جہاز کی جو عائش و آرام ہے اس کے اوپر سوالیہ ہی نہ پیدا ہو سکے. تو عمران خان کرپشن کون چھپا رہا ہے؟ کرپشن کے تو تم چیمپئن بن رہے ہو, سیاسی نئے تقاضے تم پیدا کر رہے ہو جو آج تک کسی سیاسی جماعت کے اوپر الزام نہیں لگا تھا کہ آپ کے اپنی جماعت کے الیکشن میں آپ نے کرپشن کیے, وہ کارنامہ تم نے کر دکھایا. اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو جو تم نے خود احتساب کمیشن بنایا اس کو تم نے دروازے تالے لگا دیے, آج تک تم اس کے کیسز بتانے کے لیے تیار نہیں ہو, جنرل حامد کو فارغ کر کے. اور اسی طرح سے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے کے پی کی, اس میں سے آپ نے تورو صاحب جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ قریب پہنچ گئے تھے, سراغ لگا لیا تھا وہاں کی کرپشن کا, جہانگیر ترین کی مائنز کا, اس کی جو 2 نمبر دوائیاں یہ تیسرے درجے کی دوائیاں پہلے درجے کی قیمتوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا, وہ سیز کر لی تھی. ان کا جو بلین ٹری سنامی ہے وہ درخت پکڑے گئے تھے اور جو 10 لاکھ کی لمٹ تھی اس میں 40 50 لاکھ کی جن لوگوں کو انہوں نے لمٹ دی ہوئی تھی ان کے اوپر انہوں نے ایکشن کیا, وہ وصولیاں کر لی, چیک پکڑ لیے, ڈپازٹ کر دیا فائن کر کے, اس لیے ان کو فارغ کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں آج تک عمران خان نے بتایا کہ تورو صاحب کے خلاف ایلیگیشن کیا تھا؟ آج تک انہوں نے بتایا کہ جنرل حامد کے خلاف ایلیگیشن کیا تھا؟ آج تک انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو قانون انہوں نے تبدیل کیا احتساب کمیشن کا کے پی میں, اس کے پیچھے کیا عزائم تھے؟ اور وہ جب کر لیا تو کیا وہاں پر اینٹی کرپشن بہتر چل رہی ہے؟ کوئی کیسز میں رفتار بڑھ گئی؟ وہ تو ادارے ہی سو گئے. سو یہ جو انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگی ہے معافی خان نے, یہ کلابازی خان تھا, یہ یو ٹرن خان تھا, یہ الزام خان تھا, آج اس کو نیا تمغہ ملا ہے, آج یہ بنا معافی خان. یہ اس کے وکیل کے دستخط ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں. یہ تمہاری حشر نشر تمہارا ہوتا جا رہا ہے عمران خان, کیونکہ تم جب ایک جھوٹ بولتے ہو تو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے. تو یہ تم ایویڈنس دو گے, سارا پاکستان دیکھے گا اور پتہ چلے گا کہ کرپٹ کون ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے, ادارے مضبوط ہے کہ نہیں ہے. تم کیوں اداروں کو تباہ کر رہے ہو؟ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹا سامنے لے کے آئیں اور ساری قوم کو بتائیں. بہت شکریہ. آصف علی بٹی جیو. ہاں جی, میرا دونوں صاحبان سے سوال ہے کہ آپ عمران خان کے متعلق اتنے سارے انکشافات کرتے ہیں, تو ابھی تک آپ لوگ ایک علیحدہ سے جو عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, جتنا وہ آپ بولا آپ کی جھوٹ بولتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, آپ لوگ کورٹ کو کیوں نہیں رجوع کرتے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے کوئی ایکشن؟ دیکھیے, میں نے تو آپ کے سامنے جو چیز پیش کی ہے وہ اس وقت عدالت میں آج پیش کی گئی ہے. میں تو بڑی مؤدبانہ آپ کے سامنے وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آلریڈی عدالت کے اندر پیش کی گئی ہے. کوئی ایسی چیز آج ہم نے نہیں کہی جو عدالت میں نہیں ہے. 2 زیر التوا کیسز ہیں جو عدالت کے اندر ہیں. کون سے؟ جہانگیر ترین کے خلاف اور عمران خان کے خلاف. تو حنیف عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے اور وہ مقدمہ چل رہا ہے, اور آج جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں اسی حوالے سے ہو رہی ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں جو اس وقت عدالتی کارروائی میں نہیں ہے. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بھٹی صاحب بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے
پہلے دن یہ فیصلہ ہوا تھا، جمالی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی ججز کی میں بات نہیں کر رہا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں جمالی صاحب کے بینچ کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی ججز کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس وقت یہ باور کیا گیا تھا عدالت کے ذریعے کہ اگر اور بھی کوئی کیسز ہیں تو وہ بھی یہی بینچ ٹرائی کرے گا، اس حوالے سے کہ جو آف شور اکاؤنٹس اور یہ ساری چیز۔ جب وہ درخواستیں ان کے سامنے لائی گئیں تو انہوں نے ایک علیحدہ بینچ بنا دیا جس کے آگے جہانگیر ترین اور عمران خان کے کیسز سنے جا رہے ہیں۔ ان کیسز میں بڑے سنگین معاملات ہیں، اور ان کیسز میں یہ جو عمران خان صاحب بتاتے رہے ہیں کہ جی آپ میرے سے شروع کر لیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، گھبرانا نہیں ہے، اب تلاشی دینی ہے، عجیب بھونڈا کوئی کرکٹ گراؤنڈ ٹائپ کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور جب وقت آیا ساتھ چلنے کا، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تمام جو ریلیف تھی وہ مسترد کر دی اور کورٹ کے آگے سرنڈر کر دیا، اپنے بچوں کو بھی سرنڈر کر دیا جو کہ اس ملک میں بھی نہیں مقیم، ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن یقین دہانی کرنے کے لیے جو انہوں نے منہ سے لفظ نکالا وہ اپنے خاندان کو پیش کیا انہوں نے۔ یہ صاحبان جو ہیں دونوں، یہ جہاز ماسٹر اور یہ یو ٹرن اور معافی ماسٹر جو ہے، یہ جب عدالت میں آئے تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ ایک تو سپریم کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، مطلب انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کی جن کو تکنیکی چیزیں کہتے ہیں جو وہ آج کل الزام لگا رہے ہیں، آپ جا کے چیک کر لیں، اور یہی کیا الیکشن کمیشن میں، بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں اسٹے کے لیے بھی اپلائی کیا۔ تو ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹے کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں، ادھر لاہور ہائی کورٹ کے اسٹے کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ وہ جماعت ہے جو اسٹے کے پیچھے چھپ دیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ ان کا حشر ہو چکا ہے۔ سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را ان کو پہچان جائیں۔ یہ چونکہ نئے آئے تھے، لوگوں کو کچھ ابہام تھا، کچھ شک کچھ بات تھے، شاید کوئی واقعی ان میں کوئی ایسی بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کے ذہنوں کا، ان کے دلوں میں جو زنگال ہے، جو کالک ہے، وہ قوم کو نظر آنی شروع ہو رہی ہے۔ جو ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے وہ قوم کو نظر، ایک دفعہ نہیں، بار 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 میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ جی دھنیواد صاحب، ثناء اللہ ڈان جی سر، مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنا بھی جو فنڈنگ دی ہے وہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، جو ڈیٹا موجود ہے سارا کچھ، فنڈنگ کہاں سے دی، کس طرح آئی، خرچ کرنے کی تو یقیناً یہیں پہ ہوگی۔ تو اس میں کیا کبات ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ پاناما کا بتا دیں، قطری خط کے علاوہ کون سا منی ٹریل ہے وہ بتا دیں ہمیں، وہ تو آپ خود بتا دیں۔ یہ میں مجھے اجازت دیجیے۔ منی ٹریل ہمیں بتا دیں، جو عدالت بھی جاننا چاہتی ہے، عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ قطری خط کے علاوہ کوئی منی ٹریل ہے جو فلیٹس خریدیں گے۔ آپ ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، اور روایتی جو آپ کی اپنا ڈائریکٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اب بات شروع ہوئی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی اور فائر ایڈمنسٹریشن کی، اور آگے آپ قطری خط پہ، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھیں، جو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چاروں پروونشل ممبرز اور اس کا چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اپنے یہ جو شواہد ہیں، اکاؤنٹس ہیں، یہ آپ کو پیش کرنے، کیونکہ آپ کے خلاف ایک الزام ہے، اور وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اب 24 تاریخ کو 5ویں دفعہ ہوگا کہ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس بات سے بچنا، کنارہ کشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب وہ یہ سامنے لائیں گے، جو بھی کچھ ہی لائیں گے، وہ جو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ تو ساتھ جمع کروا دیے گئے جو پٹیشن دیا اکبر اس بابر نے، اب تو ان کا موقف لینا ہے۔ یہ اپنے موقف دینے سے فرار ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے دل میں چور ہے، نہیں تو کیا مسئلہ تھا، پہلی تاریخ پہ دے دیتے، یہ تو بڑے شفاف ہے، یہ تو کوئی چوری نہیں کرتے، یہ تو تلاشی دینے کے لیے پھرتے ہیں، تو اب کیوں بھاگ رہے ہیں یہ؟ تو یہ میرے خیال میں پہلو جو ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا میں آپ کو واضح سمجھا دیتا ہوں کہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین چھپتے پھر رہے ہیں، جب وہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے یہ معافی نامہ جمع کروایا، آپ سمجھ آ گئی؟ گڈ، تھینک یو، آگے بتائیں۔ دوسرا والا جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں، ابھی تک جو مریم صاحبہ اور حسن اور حسین صاحب جو ہیں، پرائم منسٹر کا نام کہیں نہیں ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ان وکیلوں کی باری آئے گی، پچھلے بینچ میں بھی ہمیں باری نہیں ملی، 10 منٹ کے لیے ہمارا وکیل بولا اور بینچ ٹوٹ گیا، انہوں چھٹی پہ چلے گئے۔ اس دفعہ پہلی مرتبہ صرف رسپونڈنٹ نمبر 1 جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، ان کا جواب ابھی جاری ہے، جب وہ مکمل ہوگا تو جن کے بارے میں قطری خط لکھا گیا ہے، جن کی پراپرٹیز اونڈ ہیں، جو کہتے ہیں میں مالک ہوں، وہ تمام تفصیل اس وقت آئے گی، ضرور ہے۔ جی سر، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اتنے سارے جھوٹ خان صاحب کے آپ نے بتائے ہیں کہ آپ پی ایم ایل این اس پر وائٹ پیپر
شائع کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ یہ دن بدن آپ لوگ کر ہی رہے ہیں. دیکھیے بات آج فوکس کریں. ہم نے تو آپ کے سامنے 3 بڑی اسپیسیفک چیزیں رکھی ہیں. وائٹ پیپر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہم آپ کے سامنے جو حاضر ہوئے ہیں یہ وائٹ پیپر ہے اور بڑی اسپیسیفک چیزیں کی ہیں. کوئی بات ہم نے ایسی نہیں کی جو عدالت میں کاغذات جمع نہیں ہوئے معافی کے حوالے سے, یا وہ عدالتی کارروائی کے وہ کیسز حصہ نہیں بنے, یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو عدالت میں اٹھایا گیا. ہم نے آپ کو آئینی بھی بات بتائی, آپ کو تضاد بھی بتایا, اور آپ کو تیسرا جو کیس دانیال صاحب نے پیش کیا وہ بھی بتایا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو وائٹ پیپر کی شکل میں شائع کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر وہ اس کا تعلق نہیں, یعنی وہ اسپیسیفک نہیں ہے اس بات سے جو آج ہم کر رہے ہیں. لاسٹ سوال یاسین حسنی صاحب بزنس پلس. دانیال صاحب یہ بتا دیں کہ بی بی سی رپورٹ جب سے شائع ہوئی ہے تو ایک پہل کا منظر ہوا ہے, کیا اس کو بھی کیس کا حصہ بنایا جائے گا, اور اس میں کتنی سزا؟ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے جی کہ جو نیسکال اور نیلسن 2 کمپنیز ہیں, اس میں بلا شبہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایون فیلڈ ہاؤس میں جو فلیٹس ہیں 16A 17 وہ 1993 اور 1995 ریسپیکٹیولی سے انہی کے مالک ہیں. اس کو ایک توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ نیسکال اور نیلسن کا نام نہیں بدلا لہٰذا مالک یہی تھے, جبکہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یہ کہ 2006 میں یہ جو کمپنیز تھیں اس میں پیناما پیپرز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی ملکیت جو ہے وہ بدل کے حسین نواز صاحب کے پاس چلے گی, اور ایک ٹرسٹ کے ذریعے مریم نواز صاحبہ